بسم الله الرحمن الرحيم يا وسيع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے حسین آپ کو سلام ہو، ہماری جانیں آپ پر فدا و قربان ہو۔ آپ کریم ابن کریم ہیں کہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی قبول فرماتے ہیں اپنی بزم میں، اپنے فرش پر، اس لیے کہ آپ اللہ کے وہ برحق نمائندے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مولا زین العابدین علیہ السلام کی ایک مناجات ہیں کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم۔ اے اللہ، اگر تیرا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو گناہ گار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ تو یہی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا در ہے کہ اے مولا، اگر آپ کا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے ہی کھلا ہوتا تو ہم جیسے گناہ گار کس کے دروازے پہ جاتے ادھر؟ تو حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آمد کے پہلے دن، اس ظاہری دنیاوی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، فطرس کو معاف کیا۔ اس کا گناہ زمین پر تو نہیں تھا، اس کا تو ترک اولا آسمانوں پر تھا، اور زندگی کے آخری دن جاتے ہوئے فرش کے مجرم کو معاف کیا، حور علیہ السلام کو معاف کیا۔ پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی چونکہ کیفیت اس خاص قسم کی ہے کہ میں بہت زیادہ فضائل کی جانب جا کے پھر دوبارہ مصائب کی طرف آؤں، تو آج کی مجلس کا جو ماحول ہے اور آج کی جو کیفیت ہے اور ہماری قلوب کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کہیں پہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہیں کے صاحبان اختیار اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، اگر پاکستان کی کوئی بات ہے تو پاکستان کے مسئولین اسے دیکھیں گے، اور اگر کہیں اور کسی ملک کی بات ہے تو اس ملک کے مسئولین اس کو دیکھتے ہیں۔ جس مقام کی جو بات ہے اس مقام پر جہاں صاحبان اختیار ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حسین نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، تو پتہ چلا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے اور فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ جو ترک اولا اس سے ہوا تھا فطرت سے، اس نے، دیکھیں میں ایک خاص بات کہہ کے مذاہب پہ جاؤں گا، اس نے خاص بالوں پر اللہ نے عطا کیے تھے اسے، تو اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ من مثلی، فخر آ گیا، کون ہے مجھ جیسا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ کو تکبر کسی بھی کیفیت میں پسند نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ایک مقام پر وادیوں میں پتہ نہیں کتنے صدیوں تک رہا۔ 3 شعبان المعظم آئی، جبریل نازل ہو رہے تھے ملائکہ کی فوج کے ساتھ سید الانبیاء کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے نواسے کی آمد کی۔ اس نے کہا کہ جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں رسول اللہ کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، شاید میری شفاعت ہو جائے۔ جبریل اسے ساتھ لے کر آئے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ تمسحو بمحض الحسین، کہ حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر لے۔ تو بالوں پر واپس آ گئے۔ جب بالوں پر واپس آ گئے، امام حسین کے صدقے میں شفا مل گئی، اب وہ اڑا اور کہتے ہوئے اڑا کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟
تو میں علامہ جمادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم کہہ سکیں فطرت سے کہ اسی من مثلی کہنے پر تو تجھے سزا ملی تھی، اسی من مثلی کہنے پر تو سزا ملی تھی، اور بالوں پر چلے گئے تھے، یہ دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے من مثلی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، اب دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، اب میرے پاس ایک دلیل ہے کہنے کی کہ کون ہے مجھ جیسا، لہٰذا آگے اس نے جملہ کہا من مثلی کہہ کے روکا نہیں، کہا دلیل یہ نہیں ہے کہ میرے بالوں پر بہت خوبصورت ہیں اور کسی اور کو نہیں ملے، من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، یعنی حسین کا نجات دہندہ ہوں۔ اب آپ سب کی نیابت میں مولا، ہم کسی لائق تو نہیں ہیں، لیکن وہاں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم سب آپ کی خدمت میں مولا یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ فرش اعضاء پر بیٹھ کر، میں آپ کی نیابت میں کہہ رہا ہوں کہ من مثلنا، کون ہے ہم جیسا، نحن اتقاء الحسین، ہم بھی انشاءاللہ حسین کے آزاد کردہ ہیں اس فرش اعضاء کے صدقے میں۔ جو ہم نے 2 مہینے تک امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہائے تو وہ کریم ابن کریم آقا ہیں، یقیناً ان کی والدہ نے قبول فرمائے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، ہو رہا آیا تھا معافی مانگنے کے لیے۔ لیکن کتنی عظیم الشان امام حسین السلام کی طرف سے معافی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سوچئے گا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، آپ کا دل بڑا تھا، آپ نے کہا میں مولا کی خاطر معاف کرتا ہوں، یہ پھر آسان ہے۔ لیکن اگر کسی نے آپ کے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی، حتیٰ کہ کسی نے بچوں پر پانی بند کیا ہو، یہ بڑا مشکل ہے اس کو دل سے معاف کر دینا کہ اس نے میرے بچوں کے ساتھ ایک لمحہ لگا، ایک لمحہ جو انیس نے لکھا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، اتنا جلدی امام حسین نے معاف کیا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، اتنا جلدی۔ جیسا ہور جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں نا، تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک فقرہ کا جسے علامہ رشید ترابی صاحب نے اپنی ایک مجلس میں سمجھایا تھا، آپ کے پاس کوئی آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، آپ نے کہا معاف کر دیا، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے معاف کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، ہمیں کیا معلوم بھائی، ہم تو ہی نہیں کہہ سکتے، ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اللہ کا معاملہ تو اللہ جانے، یہ فقط اختیار حسین ابن علی ہے کہ حسین کہے میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا، یہ خالی حجت کا اختیار ہے کہ وہ جب حسین تک تم پہنچے یعنی خدا تک پہنچ گئے، یعنی حسین نے معاف کیا، بال فاضی دے کر اگر حسین نے قبول کیا یعنی خدا نے قبول کیا۔ لہذا مرزا دبیر نے اسی کیفیت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اختیار حسین ابن علی جو ہے نا، خالی یہ فرش پہ نہیں ہے، کہتے ہیں نقاش و نقش کاتب و خط بانی و بنا، کہاں کہاں حسین کا اختیار ہے، ہر مصرے میں 6 اشیاء کا استعمال کر کے، نقاش و نقش کاتب و خط بانی و بنا، اور بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، اور آدم ملک زمیں فلک گرد کیمیا، اور دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وقت نہیں کہ میں بار بار دہرا سکوں، دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا، پھر کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد ایام اختتام کو پہنچ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ یہ حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بلندتر صلوات بھیجنے، مصائب پہ جا رہا ہوں، اللہم صلی علی۔ ابن علی نے نام خدا اس طرح لیا، آتی ہے کل جہاں سے صدا یا حسین، نعرہ حیدری۔ حسین عبد خدا، حسین بندے خدا، وہ عبد خالص خدا کہ جو سجدہ آخر میں یہ فرما رہے ہوں کہ ترکت الخلق ترن، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا لکی اراک، تاکہ تیرا دیدار ہو جائے، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، اور پروردگار میں نے اپنے بچوں کی یتیمی بھی سہ لی ہے۔ لہذا زیارت الہیہ میں کہ جب وقت آخر سجدے میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام
یا اس وقت جب شہادت کی آخری منزل کے بہت قریب تھے ابا عبداللہ الحسین. یہ زیارت ناہیہ کا فقرہ ہے کہ آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے کہ سکینہ یتیم ہونے والے ہیں. سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا. کسی باپ نے خود اپنی بیٹی کے سر پر یتیم سمجھ کر ہاتھ نہیں رکھا ہوگا جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے رکھا. یہ مقتل میں آپ کو ملے گا کہ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے تو بی بی سکینہ آئیں اور فرمایا کہ بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں. خود ابا عبداللہ الحسین نے سکینہ کے سر پر یتیموں کی طرح ہاتھ رکھا. دیکھو اب آخری دن آ گئی ہے، ہائے حسین کہہ کے گریہ کریں. کل بھی بار بار عرض کیا تھا، یہ بات سبھی جانتے ہیں، کبھی کسی مومن کی زندگی سے حسین جدا ہو ہی نہیں سکتے ایک لمحے کے لیے بھی. لیکن خود معصومین کا طریقہ ہے. کل 9 ربیع الاول کا دن مولا ہی نے فرمایا ہے نزع ثیاب، یعنی سیاہ لباس اتار دینے کا دن. تو مولا ہی کے حکم سے، ورنہ تو یہ غم کبھی بھی ختم ہی نہ ہو. امام ہی کا حکم آیا اور امام ہی کے حکم سے ہم نے اپنے شوق کو بڑھا دیا. لیکن آج کے جو لمحات ہیں امام زمانہ کی یتیمی کا دن ہے. امام زمانہ علیہ السلام لیکن زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں فَلَا أَبْكِيَنَّ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح بھی اے حسین آپ پر گریہ کرتا ہوں اور شام بھی گریہ کرتا ہوں. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو بہاتا ہوں. ہم میں سے کوئی نہیں ایسا کہ جو ہو لیکن ایک کیفیت، مجھے کربلا کے ایک زائر تھے، انہوں نے خاص کیفیت بتلائی کہ مولانا جب میں اس وقت کو سوچتا ہوں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور میں نے خود اپنے آپ میں محسوس کیا. کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دیکھیں یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام رضا نے کہا کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو نعوذ باللہ ذبح کر دیا جاتا ہے، جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے مصائب پڑھتے ہوئے جملے کو بیان فرمایا. تو دیکھیں جب بھی کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو، دیکھو میں ایک اشارہ کروں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ دل مومن کا بڑا نرم ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو وقت ہے. ایک مرتبہ جب کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو تو وہ ہاتھ پیر ہلا کر اپنے آپ کو، لیکن آخری ایک منزل ایسی آتی ہے کہ بس وہ چھوڑ دیتا ہے پھر آدمی. اب عبداللہ الحسین پر کبھی تو وہ منزل آئی ہوگی کہ بس حسین. لہذا امام زمانہ فرماتے ہیں قد سکنت حواسک وخفیت انفاسک، اے حسین آپ نے اپنے دستوں پا ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، اور اس وقت آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. مجھے نہیں معلوم جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ اور زیادہ تڑپتا ہے، حسین نے اپنی سانسیں کیوں روک لی؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے مقتل میں میری ماں فاطمہ تو زہرا، حسین فاطمہ کی گود میں اتنے زخمی تھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. انیس نے مرثیے میں لکھا ہے برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا، مارتا ہے کوئی نیزہ تو زخم آ جاتا، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں سر پاک جھکا جاتا، گرد زہرا علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام تو جہاں گرتے. آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین. حسین کو رونے کا آخری دن ایام عزا کہا گیا. مقتل میں آپ اگر پڑھیں تو ایک عجب تفصیل ہے، بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے. کچھ تو ایسے الفاظ ہیں، بس میں فشتمہ، کسی نے حسین کے ساتھ یہ کیا، میں نہیں پڑھ سکتا اس کا ترجمہ کیا ہے، بس آپ خود اگر محسوس کر سکیں. پھر زرعہ نامی شخص نے مولا کے بازوؤں پر ایک وار کیا. حسین ابن نمیر نے دور سے حلق کو تیر مارا، کسی نے ہسلی کی ہڈی پر ایک تلوار ماری، کسی نے پشت سے ایک نیزہ مارا. اب سوچو ایسی لاش پر جب 4 سال کی بچی آئی ہوگی. بی بی سکینہ حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی.
آپ اولاد والے ہیں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک بچی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ مقتل میں فجروہا ناشئبیہ، کچھ لوگ آئے، ایک لشکر آیا، کھینچ کر بچی کو باپ کے لاشے سے جدا کیا۔ اے حسین، اے حسین۔ بس پھر اہل بیت کے مصائب کو اگر ایک ایک لفظ میں بیان کرتا رہوں، حضور مکرم سن 11 ہجری دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت ہو گئی۔ اللہ جانے کس کیفیت میں حضور مکرم کو زہر دیا گیا، شہادت ہوئی۔ بس یہ تو امام زمانہ علیہ السلام اس کی تفصیل کو آ کے بیان فرمائیں۔ بہرحال لیکن بیٹی نے دیکھا کہ باپ کے گزرنے کے چند ہی دنوں بعد کچھ لوگ پرسہ دینے کے لیے ایسے آئے کہ گھر کو آگ لگا رہے تھے۔ وہ جو حورا انسیاں ہیں وہ آتش میں تھیں، وہ آگ میں تھیں۔ پھر چند دن ہی نہ گزرے تھے کہ وہ وقت آیا کہ زہرا در و دیوار کے درمیان اس طرح سے آ کر گزر گئیں کہ کہتی رہی کہ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے کہ اگر روزے روشن پر آتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اللہ جانے علی نے زہرا کو کیسے سپرد خاک کیا۔ وحسنی سرمدہ فرمایا، اے زہرا آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں علی کا غم ہمیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں سے کہتے تھے آہستہ گریا کرو کہیں تمہاری آواز مدینے تک پہنچے۔ پھر ایک کیفیت میں آپ کو سنا دوں، مصائب کے بیان ہے بس یہاں پر، کہ دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تجہیز و تکفین میں اگر ہوں تو گریا کر کر کے دل اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب آنسو بہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن پھر کہیں کوئی اور اپنا قریبی اچانک سے آ جائے تو آپ گلے لگ کے روتے ہیں یا نہیں؟ بس وہ کیفیت تھی کہ علی اپنے گریے کو تھام کر بچوں کو سنبھال رہے تھے کہ دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا۔ سلمان سے گلے لگ کہے سلمان اللہ کی امانت واپس لے لی گئی۔ علی تنہا ہو گیا۔ سلمان آؤ سلمان زہرا کو میرے گھر سے لے جانا ہے خبر تک۔ پھر 41 ہجری میں وہ منزل آئی کہ علی کا فرق اقدس 2 پارہ ہو گیا اور علی نے کہا فزت ورب الکعبہ تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، علی کے بچے یتیم ہو گئے۔ پھر ایک منزل وہ بھی آئی کہ سن 50 ہجری میں مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر چشت میں آتے رہے، لیکن مولا حسن یہ فرماتے رہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہوگا ویسے تو کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کے لاشے پر داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے۔ 61 ہجری میں بہانے طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، لیکن فقط حسین نہیں مارے گئے۔ حسین کی زیارت میں السلام علیکم قتیل العبرات، اس پر سلام جسے رولا رولا کر مارا گیا۔ حسین کبھی اکبر پر روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روئے، کبھی علی اصغر کے زخمی گلے پر روئے، کبھی سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں پر پہلے ہی سے روئے۔ یا ابو الفضل عباس گریے کو قبول فرمائیے گا۔ پھر وہ منزل آئی کہ 35 سال بعد ایک بیمار جو کربلا میں بیمار تھا مصلحت الہی کی وجہ سے، لیکن صبح ہے تو رونا، شام ہے تو رونا، پانی کو دیکھا تو رونا۔ لیکن جب بھی آپ پانی پیجئے گا تو یقیناً اپنی زندگی میں رکھیے گا سلام علی الحسین کہنا۔ مجھے نہیں معلوم امام حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ یہی تو وہ پانی تھا جو میرے بھیا علی اصغر کو نہیں مل سکا تھا، یہی وہ پانی تھا کہ جو میرے بابا ابا عبداللہ الحسین کو نہیں۔ 94 ہجری میں 95 ہجری میں مولا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ایک منزل آئی کہ سن 114 ہجری میں مولا محمد باقر دنیا سے چلے گئے کہ میں طبعی موت نہیں جا رہا بلکہ زہر جفا سے مجھے شہید کیا گیا ہے، لیکن اس وقت وصیت یہ فرمائی کہ جعفر صادق بیٹا میرا ماتم منا کے میدان میں کرواتے رہنا اور میرے جد حسین کا ذکر کرواتے رہنا۔ پھر ایک منزل آئی کہ سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو سکے گی جو نماز کو خفیف سمجھے۔ پھر ایک اور منزل آئی کہ 25 رجب سن 183 ہجری میں جعفر صادق کا وہ مظلوم بیٹا کہ جن کے لیے دبیر نے کہا کہ مولا بے انتہائی اسیری گزر گئی، مولا موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ پھر ایک اور منزل آئی کہ امام رضا علیہ السلام کو سن 203 ہجری میں انگوروں میں زہر دے کر شہید کیا گیا، اور جب مامون عباسی نے یہ کہا کہ اور انگور تناول کر لیجئے گا تو امام نے کہا جو تیرا مقصد ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور منزل آئی کہ جب سن 220 ہجری میں
25 برس کے سن میں امام تقی الجواد علیہ السلام ایسے رخصت ہوئے کہ ام فضل نے زہر دیا. میں آپ کو ایک ایک امام کی شہادت کا ایک ایک لفظ سناتا جا رہا ہوں آگے بڑھنے کے لیے، اور اختتام پر آ جائیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے آج. امام تقی الجواد علیہ السلام جب شہید ہوئے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ام فضل کی جو آپس میں کنیزیں تھیں وہ تالیاں پیٹتی تھیں اور سیٹیاں بجاتی تھیں تاکہ امام جواد علیہ السلام کے گریے کی آواز کہیں باہر نہ چلا جائے. اور امام پانی طلب کرتے رہے لیکن پانی کسی نے نہ دیا، اور حسین کا یہ بیٹا پیاسا ہی دنیا سے چلا گیا. پھر ایک منزل اور آئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ میں زہر دے دیا گیا. امام دنیا سے چلے گئے، امام زمانہ علیہ السلام کے دادا ہیں. پھر ایک آخری منزل یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا تھا. شاید اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ربیع الاول کا مہینہ بھی ایام عزا کے غم میں شامل کیا ہے. 8 ربیع الاول تک پہلی ربیع الاول کو مولا کو زہر دیا گیا. مولا زہر کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے. عقید مولا کا غلام ہے، بار بار کہتا ہے کہ مولا غش کے عالم سے بیدار ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اب تم حجت کو کبھی دیکھ نہ پاؤ گے، لہٰذا جو نیشاپور کے خط ہیں وہ مجھے دو، لہٰذا جو بصرہ کے خط ہیں وہ مجھے دو، مجھے جواب دینے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی کتاب صحیح کون سی کتاب غلط. امام علیہ السلام نے حدیثوں کو تنظیم فرمائی. لیکن ایک منزل یہاں پر ہے، میں کیسے ذکر ابوالفضل عباس کے بغیر آگے بڑھ جاؤں یہاں سے. جب امام علیہ السلام کی شہادت کا وقت بالکل قریب تھا تو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا انہوں نے امام سے کہا، میں نے علامہ رشید ترابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مصائب بھی سنے ہیں اور روایت بھی وہاں سے سنی ہے کہ مولا کے پاس آئیں اور کہا کہ اے والی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ 5 سال کے امام مہدی ہیں، میں ان کی حفاظت تنہا کیسے کروں گی. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ بی بی نرجس خاتون کو اور 5 سالہ بچے کو یعنی امام مہدی علیہ السلام کو فرمایا سامرہ کے ایک محلے میں لے جاؤ، وہاں عباس کی نسل سے ایک شخص رہتا ہے، اسے جا کر سبول کر دینا، وہ میرے بچے مہدی کی حفاظت کرے گا. یعنی ہمیشہ سے نسل عباس میں یہ سلسلہ رہا کہ امام وقت کی حفاظت ابوالفضل عباس. میں آخری منزل پر آ گیا. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے. جب صادق آل محمد سجدے میں جاتے تھے تو فرماتے تھے ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہے. ورحم تلک الوجوہ، پروردگار تو ان چہروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے. کتنوں کے عزاداری میں رنگ بدل گئے چہروں پر. آپ پر سلام و صادق آل محمد کا بی بی فاطمہ زہرا کی دعائیں شامل ہیں. یا حسین آخری منزل پر آ گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا. جعفر نے آگے بڑھ کر چاہا کہ جنازے کو پڑھائیں، لیکن 5 سال کا بچہ باہر آیا. کہا چچا یہ فقط میرا حق ہے کہ میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں. اس سے پہلے کی بھی ایک منزل ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو امام نماز کا وقت آ چکا تھا، لیکن امام کے بدن پر اتنا راشا طاری تھا بحکم خدا مصلحت پروردگار کہ عقید وہی غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہی 5 سال کا بچہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے کو پانی میں بھگو کر اپنے بابا کو وضو کروانا شروع کیا. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ تم حجرے سے باہر چلے جاؤ، اور گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں. میں کہوں گا کہ مولا وقت آخر بیٹے نے وضو تو کروایا. سید الساجدین پر سلام. وقت آخر پوچھا بابا این عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے بابا؟ کہ قد قتل مار دیے گئے. کہ این اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے بابا؟ کہ قد قتل مار دیے گئے. حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک جملے میں بات تمام کر دی کہ بیٹا اس وقت مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں. سید سجاد غشی کے عالم میں بلند ہوئے کمر کو تھاما. کبھی بھی اماں میری تلوار تو لائیے، میرا بابا تنہا رہ گئے. علی اصغر پر سلام، علی اکبر پر سلام، ابوالفضل عباس پر سلام، شہزادہ قاسم علیہ السلام پر سلام، اون محمد پر سلام، کربلا کے سارے شہیدوں پر سلام، اسیروں پر سلام. پھر سے کہہ رہا ہوں بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم مولا ہمیں اگلے برس محرم کا چاند دیکھنا نصیب فرمائیے.
ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، مولا یہ میری آخری زیارت نہ ہو مولا، جب تک زندہ رہوں یا حسین کہتا رہوں۔ اب میرے ساتھ کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا ہمارا دل کربلا پہنچ گیا، بین الحرم ہے، ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم۔ کبھی عباس کے حرم میں حسین کے مصائب پڑے، کبھی حسین کے حرم میں عباس کا فرصت۔ بزرگ بر صغیر کے علماء کا طریقہ ہے، آخری دن مصائب اختتام کرتے ہیں۔ جب علی کی بڑی بیٹی مدینہ دوبارہ پہنچی، کہا لالا میں لوٹ کر آ گئی، لالا نہ میرا عباس رہا نہ میرا اکبر، نانا آپ سوال کریں گے بہت دور سے آئی، نانا حسین کا خوب بھرا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو۔ بی بی پہنچی، ماں کی لہت پر فریاد، آخری جملے پر آ گیا۔ اب تک یا حسین کہا تھا، شریکت الحسین بی بی، ام المصائب بی بی گھر میں داخل ہوئے، اولو محمد کے حجرے نظر آئے، کہا اے عبداللہ فرش عزا کو بچھاؤ، یہ آخری فرش عزا بچھا ہوا جو اس سال نصیب ہو رہا ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حسین پر سلام، شریکت الحسین پر سلام۔ یا عبد اللہ یا حسین من علی، جھولیاں پھیلا کر جیسے ایک فقیر پہنچتا ہے آقا کی خدمت میں، یا حسین اے حسین آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے ہوئے جس نے جن کا احسان ہے انہوں نے ہمیں یا علی یا حسین کہنا سکھلایا۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ۔ مجھے توسل کے بعد دو جملے ایسے کہنے جو پورے مصائب میں آپ سمجھتے ہیں، میں عربی میں کہوں گا، یا حسین کہنا، پھر ماتم کریں گے۔ قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ آخری توسل ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ ماشاءاللہ اسی گریے کے ساتھ کہنا دو جملے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ کسی کی شہادت کی ایسے خبر نہیں دے گئے، حسین ذبح ہو گئے کربلا، حسین کربلا بے با۔ 1400 سال بعد سننا اتنا مشکل ہے۔ تلے زینبیہ سے ایک بہن دیکھ رہا، کہہ رہی تھی کہ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا الوداع الوداع یا حسین الوداع 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 اے حسین غریبوں کا سلام قبول، غلاموں کا سلام قبول، آزاداروں کا سلام قبول۔